مجھ سے ایک صاحب ملے، حکیم سعید کے دوست ہیں. حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے، حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے. تو حکیم سعید کے دوست تھے. وہ کیسے ملے مجھ سے؟ میں پنجاب میں تھا، ایک بوڑھے آدمی، یعنی ایجڈ، بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی، انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ. میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو، کھا بھی رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی. انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں. تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے، تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں. میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے. اب وہی بات ہے، آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں، لو کارب ڈائٹ، کچھ بھی نہیں. جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں. حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میٹھا بھی کھاتا تھا میں، گھر میں جو کھیر پک گئی ہے کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا. تو اور حدیث میں بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا. بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنڈر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو، کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے. میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے، وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا، وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں. غدا کا لفظ ہے دوپہر کا کھانا، عشاء رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہی کارب ہے. کھجور کھاتے تھے، اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو. پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے، نہار منہ 1 سیب کھانا ہے. پہلے نہار منہ 1 سیب کھایا، پھر اتنے بادام کھائے، پھر اتنے انڈے کھائے، پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹر نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے، مکھن کھایا، ملائی کھائی، دیسی گھی بھی کھایا، یہ بھی کھایا، وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے، وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے، لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو اسی وقت. پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے. بریانی، جو کوکنگ آئل والی بریانی نا، جو ڈیزل میں پکتی ہے، وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا. اور نان کے ساتھ قورمہ، نان، روٹی بھی نہیں، نان. وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے، وزن کیوں نہیں گھٹ رہا، میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں، میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا، اب یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ نقصان ہی دے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم، صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا، صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں.